أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کام کے واسطے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس بات سے راضی نہ تھی. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ، وہ تجھ سے جھگڑتے تھے، بحث و مباحثہ کرتے تھے، رائے دیتے تھے حق بات میں اس کے ظاہر ہو چکنے کے بعد. كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا، جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی. سورہ انفال چل رہا ہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے پس منظر کو اور اس کے واقعات کو، اس میں پیش آئی ساری جتنی چیزیں ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. ایمان والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوئے ہیں، جو فضل ہوا ہے، جیسی نصرت ہوئی ہے، غیبی امداد ہوئی ہے، اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا. کافروں کی، مشرکوں کی جو ہزیمت ہوئی ہے، جو شکست ہوئی ہے، جو ذلت ہوئی ہے، اس کو بھی بیان فرمایا. اس معرکے کے برپا ہونے سے پہلے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مشورہ طلب فرمایا. تو اس مشورے کے وقت مختلف صحابہ کی مختلف رائے ہو رہی تھی. آج اسی کو بیان کیا جا رہا ہے. جس طریقے سے، چونکہ اس طریقے کا کوئی منظم معرکہ بدر سے پہلے صحابہ نے نہیں لڑا تھا. 7-8 ایسی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہو چکی تھی. تقریباً 8 جھڑپیں ایسی ہے جو بدر سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد ہو چکی تھی. لیکن وہ جھڑپیں تھی، معرکے نہیں تھی. جھڑپیں تھی، معرکے نہیں تھے. پہلا معرکہ جو منظم طور پر ایک فوج کا دوسری فوج کے ساتھ آمنے سامنے دو بدو صف بنا کر وہ بدر کی شکل میں پیش آیا تھا. اور یہ جو واقعہ بدر کا پیش آیا تھا، یہ واقعہ بھی براہ راست جنگ کا نہیں تھا. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس اور ارادے سے نکلے تھے، معاملہ جنگ کا پیش آ گیا. بہرحال چونکہ یہ پہلا موقع تھا اور پہلے سے کوئی تعلیمات نہیں تھی، تو فتح حاصل ہونے کے بعد جو مال غنیمت ملا تھا، اس کو لے کر صحابہ میں کچھ اختلاف ہو گیا. رائے کا اختلاف، اس کا نہیں کہ میں ہی رکھ لوں گا، رائے کا اختلاف ہوا کہ پہلے سے کوئی مثال موجود نہیں تھی. اور عربوں کا جو رواج تھا، عربوں کا جو طریقہ تھا کہ جو جیتا وہ سکندر، جس نے مال غنیمت حاصل کیا وہی اس کا مالک، اس میں بھی ایسے ہی سمجھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت جو ہم نے پڑھی اس میں بتلا دیا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اب یہ واقعہ جو ہے مال غنیمت کا، ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے تو نہیں پیش آیا. اس سے پہلے معرکہ ہوا، معرکے سے پہلے مشورہ ہوا، مشورے کے بعد صحابہ نکلے، راستے میں کچھ چیزیں پیش آئی. دراصل اس معاملے کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے میں سے صرف اس حصے کو سب سے پہلے ذکر کر دیا، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے سارے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے. آج کا جو حصہ ہم نے پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کام کے واسطے، یعنی یہ مال غنیمت کا معاملہ جس کو ہر شخص یہ سمجھ رہا تھا، جس کے ہاتھ لگا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہمارا، جو آگے آگے لڑ رہے تھے، دشمنوں کا تعاقب کر رہے تھے، دشمنوں کو بھگا رہے تھے، ان کے لاشوں کے پشتے ڈال رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس پر ہمارا حق، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور آپ کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کے ارد گرد اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، وہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ ہم تو جہاد کا سب سے اعلیٰ فریضہ انجام دے رہے تھے اللہ کے رسول کی حفاظت کر کے، اس لیے ہمارا بھی حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس طریقے سے وہاں پر ایک چیز کو تم اپنے لیے مفید سمجھ رہے تھے، اللہ نے حکم دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق مال غنیمت کو تقسیم کیا گیا تو تمہیں بھی ریئلائز ہو گیا، تمہیں بھی یہ اندازہ ہو گیا، پتہ چل گیا کہ اللہ نے جو حکم دیا اسی میں سب کی بہتری تھی، اس لیے کہ اس سے سب مستفید ہوئے اور بیت المال میں بھی کچھ حصہ بچ گیا، ورنہ تو چند لوگ لے کے نکل جاتے۔ تو جس طریقے سے انجام کار میں مال غنیمت کے فیصلے میں سب کا فائدہ ہوا، اسی طرح سے یہ جو بدر کے لیے اللہ نے نکالا، اس کو بھی تم نہیں سمجھتے ہو، یہ اللہ نے نکالا حق ارادے سے، اور اس کا بھی انجام تمہارے حق میں مفید ہوگا، یہ بتانا چاہ رہے۔ فرمایا کہ جس طریقے سے جیسے کہ نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کام کے واسطے۔ دیکھیں قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے، اللہ کے رسول تشریف نہیں لے گئے مرضی سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے تیرے رب نے نکالا۔ کس نے نکالا؟ اللہ نے نکالا۔ یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں غور سے سنیے، کیونکہ جو بدر کا پلاٹ ہے، بدر کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پس منظر ہے، وہاں کبھی کبھی کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا اور تفصیل سے بتاتا ہوں تاکہ واقعہ سمجھ میں آئے۔ پہلے الفاظ پر غور کرے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیرے رب نے نکالا، اخرجک نکالا تجھ کو، ربک تیرے رب نے۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب کون ہوتا ہے؟ جو کسی بھی چیز کو لمحہ بلمحہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بقدم، وقت بوقت، جس طریقے کی جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسی چیزیں فراہم کرتا ہے۔ اس نوخیز اسلامی ریاست کو مستحکم ہونے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں پوری کرنے جا رہے تھے۔ اس نوخیز ریاست کا رب کون؟ پالنے والا اللہ۔ اس نوخیز ریاست کو مستحکم ہونے کے لیے، جیسے بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے منہ میں دانت نہیں ہوتے ہیں، منہ میں دانت نہیں ہوتے ہیں، اس کو فیڈنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہارڈ فوڈ نہیں دیا ہے، ہارڈ فوڈ نہیں دیا ہے، ماں کے سینے سے دودھ پیتا ہے۔ اور قربان جائیے اللہ رب العالمین پر کہ اس نے اس نوخیز بچے کی فیڈنگ کے لیے ماں کے سینے سے جو نظام بنایا ہے بچوں کو دودھ پہنچانے کا، وہ صرف گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جس میں کوئی ہڈی نہیں، کوئی رگ نہیں، اور کوئی چیز ایسی سخت نہیں ہے جس کی وجہ سے بچے کے لیے کوئی پریشانی ہے یا نہیں۔ تو یہ ہے لمحہ بلمحہ جو تربیت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں رب۔ تو یہ رب جو ہے اس نوخیز اسلامی ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ پوری کرنے جا رہے ہیں۔ فرمایا تیرے رب نے نکالا، اور پس منظر کیا ہے پہلے اب وہ بتا دوں تاکہ سمجھ میں آئے۔ اس سے پہلے ایک بار بتا چکا ہوں، مگر میرا معمول ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں گھول کر پلانے کی، کیا کی؟ ہاں، گھول کر پلانے کی۔ مگر مجھے معلوم ہوا کہ بعض احباب اتنے جینیس ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے یار انہوں بار بار ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں، ٹائم پاس کرنے کو کر رہے۔ چلو میں بول دیتا ہوں، میرے کو ٹائم پاس کرنے کا ہے۔ کیا کرنے کا ہے؟ ٹائم پاس کرنے کا ہے میرے کو۔ ہاں، تو پس منظر یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے۔ مدینے میں تشریف لائے، مکہ سے کس حال میں آئے تھے؟ قسم پرسی کے حال میں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے، گھر بار، اثاثہ، جائیداد، ملکیت، سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے، سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے۔ اور جب مدینے میں آ گئے تو بھی ان لوگوں کو سکون نہیں تھا۔
مکے والوں کو، وہ یہ چاہتے تھے کہ بھئی یہاں سے گئے وہاں مستحکم ہو گئے تو اپنے لیے کوئی مسئلہ نہ پیدا کر دے، اس لیے انہوں نے کیا کرنا شروع کیا تھا، مدینے والوں کو ڈرانا شروع کر دیا تھا کہ تم نے ان کو جو پناہ دی نا، یہ اپنا ہاتھ اٹھا لو ورنہ ہم تمہاری بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لیکن سبحان جائیے، قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ماہر جنگ، ماہر نفسیات اور ہر طرح کی حکمت سے لبریز آپ کی شخصیت مقدسہ تھی۔ آپ نے مدینہ آنے کے بعد قریش کی صرف جو ہے فوجی طاقت کو کمزور کرنے کی تدبیریں ہی اپنائی نہیں، بلکہ ان کو ہر طرح سے کمزور کرنے کی آپ نے تدبیریں اپنائی۔ آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام مدینے میں آنے کے بعد مدینے کے اطراف تک قریش کی سیاسی اجارہ داری برقرار تھی۔ آپ کے ہجرت سے پہلے مکے والوں کے تجارتی قافلے جاتے تھے، ایک تو شام کی طرف، دوسرے یمن کی طرف، اور دونوں ہی راستے مدینے سے ہو کر جاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ تدبیر اپنائی تھی کہ مدینے تک بھی جتنے چھوٹے چھوٹے قبیلے جہاں پر بھی ہوتے تھے ان سب کے ساتھ ان کے ایگریمنٹس تھے، ان سب کے ساتھ اور ڈرا کر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ جنگجو قوم تھی مکہ والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے تو 3 کام کیے۔ آپ نے اپنا ایک مرکز بنا دیا مسجد نبوی کی شکل میں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مرکز مسجد وہ ایک طرح سے گورنمنٹ سیکریٹریٹ بھی تھا، وہ ایک طرح سے سپریم کورٹ بھی تھی، وہ ایک طرح سے ہر چیز، جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں آپ لے لیجئے، اس میں آپ کو وقت نہیں کرنا ہے، وہ ساری چیزیں وہاں پر آپ انجام دیتے۔ آپ نے ایک مرکز بنا لیا، اپنا ایک سینٹر بنا دیا جہاں سے آپ ساری چیزیں کنٹرول کر سکیں۔ دوسرا کام کیا کیا تھا؟ یہ سینکڑوں کی تعداد میں مکے سے مائیگریٹ ہو کر لوگ مدینہ آ گئے۔ مدینہ میں پہلے سے لوگ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ، ان کو بار نہ پڑ جائے اور مقابلہ آرائی نہ شروع ہو جائے، یہ رہ رہے ہیں، یہ بھی رہ رہے ہیں، یہ کچھ کر رہے ہیں، وہ کچھ کر رہے ہیں، تو آپ نے سب سے بہترین تدبیر یہ بنائی کہ آتے برابر دونوں میں برادرہوڈ قائم کر دیا، اخوت پیدا کر دی۔ فلاں صاحب فلاں کے بھائی، فلاں صاحب فلاں کے بھائی، فلاں صاحب فلاں کے بھائی، تو اتنا یعنی کہ انصار نے ایثار کا مظاہرہ کیا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی صاحب اپنے ایک مہاجر بھائی کو لے کر گئے، کہا کہ یہ 2 باغ ہے، باغ میں سے ایک تو میرا رہے گا، ایک تمہارا رہے گا، منتخب کر لو کون سا رکھنا چاہتے ہو۔ اس کے بعد گھر پہ گئے، کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، تم کہہ دو، اشارہ کر دو جس کی طرف بھی، میں اس کو طلاق دے دوں گا، عدت گزر جائے گی، تم شادی کر لینا۔ تو وہ جو نفرت پیدا ہونے کے امکانات ہو سکتے تھے اور جس کی وجہ سے کلیش ہو سکتا تھا، اور اس کلیش کی وجہ سے مدینے کی نوخیز ریاست مستحکم نہیں ہو سکتی تھی، اللہ کے رسول نے پہلے ہی دن اس کا سد باب کر دیا۔ کیا زبردست اسٹریٹجی! 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام کیا کیا آپ نے؟ تیسرا کام یہ کیا کہ مدینے کے اطراف میں جتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں قبیلوں کی تھی، لوٹ مار بھی کرتے تھے اور مکے والوں سے ان کا پیچھپ تھا، آپ نے ان سب کے ساتھ اپنے ایگریمنٹس بنائے، کہا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے اگر کوئی دشمن تم پر حملہ کرے گا، لیکن ہمارے طرف کوئی دشمن آنے لگے گا تو تم ہمارا ساتھ دو گے، اور اگر ساتھ نہیں دو گے تو کم از کم نیوٹرل رہو، بس ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اگر ان کا ساتھ دو گے، یہ ایگریمنٹ ہمارا بن رہا ہے، تو پھر ہم تم کو چھوڑیں گے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ سارے راستے کے جتنے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے جن کے ساتھ جو عربوں کے مکہ والوں کے زیر اثر تھے، وہ سب ان کے اثر سے ختم ہو گئے۔ اب یہ جب کیفیت ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ابھی گئے، وہاں پہ ایک سینٹر بھی بن گیا، وہ یہاں کے لوگ وہاں جا کے خوشحال رہنے لگ گئے، پھر اطراف کے جتنے قبیلے ہمارے تجارتی اس راستے کے درمیان آتے تھے وہ سب ان کے ساتھ ہو گئے، یہ تو اپنے لیے اور بڑا تشویش کا معاملہ۔ اور ایک تدبیر اپنائی اللہ کے رسول نے۔ مکہ والوں کا سب سے بڑا سورس آف انکم کیا تھا؟ مکہ والوں کا سب سے بڑا سورس آف انکم تھا ایکسپورٹ امپورٹ۔ تجارت کیا کرتے تھے،
کبھی جو ہے تو سیریا شام جا رہے، سیریا جا رہے، اور کبھی یمن جا رہے ہیں، یمن سے مکہ کا پروڈکٹ لے کر جا رہے اور یمن سے وہاں کا پروڈکٹ امپورٹ کر رہے ہیں۔ یہی ان کا ذریعہ معاش ہوا کرتا تھا۔ اور جب ملکی سطح پر کلیش ہوتا ہے تو دشمن کو ہر طرح سے کمزور کرنا یہ وار اسٹریٹجی ہوا کرتی ہے، صرف خالی حملے کرنا نہیں۔ ابھی امریکہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی سپریمیسی کو قائم رکھنے کے لیے ایران کے تیل پر پابندی، افغانستان کی فلاں چیز پر پابندی۔ یہ پابندی کیا ہوتی ہے؟ یہ دراصل اس حکومت کی، اس گورنمنٹ کی، اس ملک کی اکنامیکل جو بیک ہوتی ہے، اس اکنامیکل بیک کو کرش کرنے کا کام یہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ آنے کے بعد یہ حکمت عملی اپنائی کہ قریش کا زیادہ تر سورس آف انکم وہ تجارتی قافلوں پر ہے، ان سے جو منافع آئے گا تو ظاہر سی بات ہے ہتھیار خریدیں گے، ہتھیار بنائیں گے، اور گھوڑے وغیرہ جو بھی ہے جو مسلمانوں کے خلاف کام آ سکتے وہ خریدیں گے اور مسلمانوں کے خلاف حملہ کریں گے۔ تو آپ نے یہ تدبیر اپنائی کہ ان لوگوں کی اکنامیکل بیک کو کمزور کیا جائے، ان کی معاشی حالت کو کمزور کیا جائے۔ اور اس کے لیے آپ نے کیا کیا کہ ان کے جب قافلے جایا کرتے تھے آپ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بناتے ہیں۔ لوٹنا مقصود نہیں ہوتا ہے، ان لوگوں کو یہ ریئلائز کرانا ہوتا تھا کہ اب تم ہماری زد میں ہو، تمہارا جو اصل بیک بون ہے کھانے کا، کمانے کا، انکم کا، وہ اب ہمارے زد میں ہے، اس لیے محتاط رہو اپنی جگہ پر۔ گویا یہ اشارہ دینا چاہتے تھے۔ اس لیے ان کے جب تجارتی قافلے جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بھیجا کرتے تھے، ان ٹکڑیوں کو صرف یہ ریئلائز کرانے کے لیے کہ تم انڈر تھریٹ ہو۔ کس میں ہو؟ انڈر تھریٹ ہو، یعنی کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے، کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، خالی اتنا دور سے بس ڈرانے کا، دھمکانے کا، حملہ نہیں کرنا، یہ ہوتا تھا۔ تو اس سے وہ لوگ بہت ڈر گئے مکے والے۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوا کہ ایک مرتبہ یہ ایسی کم سے کم 5-6 جھڑپیں، 8 جھڑپیں ہوئی ہے۔ کتنی جھڑپیں؟ بدر سے پہلے 8 جھڑپیں ہو گئی، لیکن اتفاق سے ایک جھڑپ میں ایسا ہو گیا کہ قافلے والے کو، تجارتی قافلے کو ڈرانے دھمکانے گئے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے قریش کا ایک بندہ عبداللہ ابن حضرمی وہ ٹپک گیا، قریش کا ایک بندہ مارا گیا، اور ایک کو جو ہے تو پکڑ کے بھی لے کے آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں نے اس کے لیے نہیں بھیجا تھا، دور دور سے خالی ان کو احساس دلانے کا تھا۔ بہرحال اب تیر تو نکل چکا تھا کمان سے، اب جو تیر کمان سے نکلا واپس آتا نہیں آتا۔ پھر وہاں جب گئے یہ لوگ تو ہنگامہ مچ گیا، ارے بھئی مسلمانوں نے حملہ کر دیے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے حملہ کر دیے اور تجارتی قافلے پر، اور وہ بندے کو مار دیے، ایک کو لے کر چلے گئے۔ تو اب یہ جو کل تک ہجرت سے پہلے تک شیر تھے یہ ایک دم ہکا بکا، ارے منظر ہی بدل جا رہا نا، پریشان ہو گئے۔ ابھی چند دن نہیں گزرے کہ ان کا ایک بڑا قافلہ تجارت کا گیا ہوا تھا ملک شام، جس کی سربراہی، جس کے امیر تھے ابو سفیان، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور وہ قافلہ ایسا تھا کہ جس کی مالیت آج کی خالی کرنسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو علماء لکھتے ہیں کہ کم سے کم 50 کروڑ کے لگ بھگ تھا۔ 50 کروڑ اس وقت کیا، تو آپ سوچو اس وقت کے 50 کروڑ جو آج کے تقریباً اربوں میں ہو سکتا ہے۔ 1400 سال پہلے کے 50 کروڑ کتنا ہو جاتا؟ سرمایہ اس کا کتنا تھا؟ 1000 اونٹ اور کتنا مال اور اسباب پورا۔ وہ قافلہ ملک شام گیا ہوا ہے اور ملک شام سے واپس آ رہا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ نے یہاں بتلا دیا کہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھی یہ ہم کروا رہے تھے۔ کیوں؟ رب ہے، رب کیا چاہتا تھا؟ اس نوخیز ریاست کو مستحکم کرنا اور پوری دنیا کو بتانا ہے کہ اسلام کے لیے آیا ہے، غلبے کے لیے آیا ہے۔ اسلام الحق یعلو ولا یعلی علیہ،
حق جو ہے وہ بلند ہونے کے لیے آیا ہے، ہاں مغلوب ہونے کے لیے تو اللہ تعالیٰ یہ نظام بنا رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے کوئی ایک جھڑپ کے لیے بھی کسی ٹکڑی کو نہیں بھیجا ہے۔ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے شام سے، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا کہ بہت بڑا قافلہ آپ نے، اچھا دیکھیے آپ کتنے ماہر تھے، حکومت کے بھی ماہر حکمران بھی تھے آپ ایک لحاظ سے، کہ آپ نے مدینے آنے کے بعد اور ایک انڈر گراؤنڈ سسٹم ڈیٹیکٹیوز کا آپ نے مستحکم کیا تھا، جاسوسوں کا، اور ایسا نظام تھا کہ اطراف کے قبیلوں کی بھی اور مکہ والوں کی بھی پل پل کی خبر آپ کو پہنچا کرتی تھی۔ وحی کے ذریعے نہیں کہہ رہا ہوں، وحی کے ذریعے تو اللہ بتا بھی دیا کرتے ہوں، بلکہ آپ نے خود زمینی سطح پر ڈیٹیکشن کا ایسا مضبوط نظام بنایا تھا کہ جگہ جگہ پر آپ کے جاسوس پھیلے ہوئے تھے اور پل پل کی خبر آپ کو لگتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، مشورہ کیا۔ تو منافقین بھی تھے، ارے نہیں بھائی اپن تو اللہ کے دین کو پھیلانے کے ہے، یہ کام اپنے ہیں کیا، یہ کام اپنے ہیں کیا، اپنے کو خالی جو ہے اللہ کے راستے کی طرف بلانے کا ہے بس۔ نبی اللہ نے آپ کو اسی لیے بنایا نا، کیا کے لیے؟ دین کی طرف بلانے کا، انہوں دنیا کیا کر رہی وہ نہیں دیکھنا۔ یہ کون بولا؟ ہاں، خطرے کی بات بولی منافقین، یعنی اس طریقے سے بات ایسی نرم لگنا کہ ہاں یار اپنا مقصد تو یہ ہے، خالی لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اور دوسرا کام کون کریں گا؟ یہ جملے مفسرین نے لکھے ہیں منافقین کے حوالے سے۔ پھر اسی طریقے سے مسلمانوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ اب وہ نہتے ہوں گے کیوں کیا جائے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات سمجھائی کہ نہیں ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے، ان کو مارنا نہیں ہے، لوٹنا بھی نہیں ہے، لیکن ان کو یہ باور کرانا، یہ ریئلائز کرانا ہے کہ اب تم ہم پر حملہ کرنے کا سوچنا نہیں، یہ طے ہوا۔ اس لیے آپ نے سب کو نکلنا ضروری قرار نہیں دیا اس محاذ میں، غزوہ بدر میں ہر ایک کے لیے ضروری قرار نہیں دیا کہ وہ جنگ کے لیے نکلے، اس لیے جو صحابہ نکلنا چاہتے تھے وہی شریک ہوئے، سب نے ہتھیار بھی نہیں لیے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جا رہے صرف جو ہے تجارتی قافلے کو ڈرانے دھمکانے کے لیے۔ کیا کے لیے جا رہے ہیں؟ تجارتی قافلے کو، جنگ کے لیے نہیں جا رہے۔ جنگ کے لیے جاتے تو تیر بھی لیے جاتے، کمان بھی لیے جاتی، اور نیزے بھی لیے جاتے، تلواریں بھی لی جاتی، سواریاں بھی لی جاتی، کچھ نہیں لیا۔ جن کے پاس جو چیز اویلیبل رہی بس نکل گئے۔ اس لیے کتنی تلواریں تھی؟ 8 تلواریں تھی۔ اونٹ کتنے تھے؟ 70 اونٹ تھے۔ گھوڑے کتنے تھی؟ گھوڑے 2 تھے، اور نیزے زرے وغیرہ، زرے جو بدن پر لوہے کے کپڑے پہنے صرف 6 تھی۔ تو یہ کہہ کے لے جا رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ جیسے ماہر جنگ کے لیے جائے اور ایسی حالت میں لے کر جائے تو نہیں، آپ اپنی اسٹریٹجی کے حساب سے قریش کو بتانے کے لیے جا رہے تھے کہ اب تھوڑا محتاط رہنا ہے آپ لوگوں کو، آپ کا یہ جو راستہ ہے تجارت کا، جو آپ کا اصل روٹ ہے، سورس ہے انکم کا، وہ ہماری زد میں ہے۔ آپ نکلے یہاں سے، پیر کا دن تھا، رمضان کا مہینہ تھا، آپ نکلے، 14 تاریخ تھی جب آپ نکلے۔ ادھر ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کروڑوں روپے کا تجارتی قافلہ لے کر گیا تو وہ بھی تو راستے میں پورا نظام بنا کر چلتے ہوں گے نا، ہر چیز کی خبر لگنے کی۔ ابو سفیان جب مدینے کے قریب یا اس سے پہلے ہی تھے تو جب بھی پتہ چل گیا کہ ارے بھائی مسلمان آ رہے، تو انہوں نے 2 کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ ایک بہترین تیز رفتار سوار کو مکہ بھیج دیا، اس کو کچھ قیمت بھی طے کر دی کہ تم جاؤ اور مکے میں جا کر اطلاع دو کہ قافلہ قریب آ گیا ہے مدینے کے، اور مدینے کے لوگ اس پر حملے کے لیے آ رہے ہیں، اور تم لوگ جلدی سے ہمارے دفاع کے لیے، ہمارے حفاظت کے لیے وہاں سے نکلو۔ یہ بہت تیز رفتار تھا، وہ تیز رفتاری کے ساتھ پہنچ گیا کہاں؟ مکہ۔ اور دوسری اسٹریٹجی ابو سفیان نے یہ اپنائی
کہ جو عام روٹ تھا اس عام روٹ سے ہٹ کر ساحل سے ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ مکہ پہنچ گئے. وہ جو بندہ گیا خبر کرنے، اس وقت ایک رواج یہ تھا کہ عام طور پر جب کسی خطرے کی گھنٹی یا خطرے کی علامت بتائی نہیں ہوتی تو خطرے کی علامت بتانی ہوتی، اطلاع دینی ہوتی، تو آتے کیسے تھے شہر میں؟ اس نے اپنے اونٹ کا ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیے. ایسا رواج تھا. کسی بڑی فوج کا، دشمن کا خطرہ ہوتا تو اس طرح اطلاع دینا ہے کہ بہت ایمرجنسی ہے، آخری حد پر پہنچ گئی ایمرجنسی، تو سواری کے ناک کان کاٹ دیے جاتے، کپڑے پھاڑ دیے جاتے، خون میں کپڑے کو بھرا دیا جاتا، اٹھا کے پھر بھاگتے. اس طریقے سے پہنچا تو مکے میں کوہرام مچ گیا. ابو جہل نے سنا. کیا بھی؟ کیوں؟ کہا کہ ابو سفیان نے مجھے بھیجا ہے، قافلہ مدینے کے قریب تک پہنچ گیا ہے، مسلمان حملے کے لیے آ رہے ہیں، آپ لوگ ان کی حفاظت کے لیے فوراً نکلو. 8 دن پہلے عبداللہ ابن حضرمی مر گیا تھا تو کوہرام مچ گیا تھا. اب ایک دوسرا جھٹکا لگا تو ایسا جوش و جنون پیدا ہوا کہ آن کی آن میں ہزاروں کا، یعنی کہ 1000 افراد کا لشکر تیار ہو گیا اور پورے اہتمام کے ساتھ. کتابوں میں لکھا ہے کہ بدر تک آنے تک اتنا جوش و خروش، انہوں نے ساتھ میں گانے والیوں کو لے لیا، رقص والیوں کو لے لیا اور بہت سارا اہتمام کیا. پہلی منزل جب آئی تو ابو جہل نے اپنی طرف سے 10 اونٹ ذبح کر کے پورے قافلے کو کھلایا. جب دوسرا پڑاؤ ڈالے تو امیہ نے اپنی طرف سے 10 اونٹ کاٹ کر ذبح کیے. ہر پڑاؤ پر کوئی 10 اونٹ ذبح کر رہا ہے، کوئی 100 اونٹ ذبح کر رہا ہے، پورے قافلے پہ لٹا رہا ہے. اور پھر پورے قافلے میں وہ دف وغیرہ بج رہے ہیں، گانے والے ہو رہی ہیں، اور اس میں جو ہے ان کو جوش دلایا جا رہا ہے کہ اپنی حفاظت کرنا ضروری ہے. اگر ہم نے ان کو آج نہیں روکا تو ہمارا سورس آف انکم بند ہو جائے گا. یہ سارا چل رہا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ ادھر تو قافلہ پہنچ گیا، ادھر یہ جنگ کے لیے نکل گئے. ادھر مسلمان پہنچ گئے، مسلمانوں کا نے سے تجارتی قافلہ چلے گیا، آ گئی فوج. ادھر یہ جو سوچ کر نکلے تھے وہ نہیں ہوا، ادھر وہ سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا قافلہ مکہ، اور ادھر سے آ گئی فوج. تو اب کل بتاتے اس کو، باقی کا کل بتاتے. اب آپ بولیں گے آج ہی بولے تو کیسا ہوتا ہے نا؟ تو ابھی تو آیت بھی نہیں ہوئی اپنی، تو اس کو کل کریں گے. یہ جو کلیش پہنچا ہے، یہ جو ٹرائنگل ہوا ہے، اس کے اوپر کل بات کریں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. رہ گیا بہت کچھ بہرحال. استخارہ سے متعلق ہم لوگ پڑھ رہے تھے. میں گزشتہ 2 دنوں سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ استخارہ کیسے کرنی ہے. 2 رکعت نفل پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا کرنی ہے. دعا اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اس کا اردو کا مفہوم بھی اگر ادا کر دیے تو استخارہ ہو جائے گا. اور اگر اتنے بزی ہے ماں بدولت کہ 2 منٹ کا بھی ٹائم نہیں ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کا، تو خالی دعا کے مفہوم کو بھی اگر دعا کے انداز میں مانگ لے گا تو استخارہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اب یہ تو ہو گیا. اب استخارہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا استخارہ کیا تھا وہ پورا کیسے ہوگا، کیسے پتہ چلے گا؟ اب جبرائیل تو پروانہ لے کر آنے سے رہے کہ آپ نے استخارہ فرمائے تھے، یہ لیجئے حضور، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اختیار کیجئے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ استخارہ کی دعا پڑھ کر قبلہ رخ باوضو سو جائے. استخارہ کی دعا پڑھ کر قبلہ رخ باوضو سو جائے، اور مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، گھر پہ سو جانا. کہاں سونا؟ ہاں گھر پہ شادی کے مسجد میں بھی باوضو قبلہ رخ سو جائے. اگر خواب میں سفیدی یا سبزی نظر آئے تو سمجھ لے کہ اس کام میں خیر ہے، اور اگر کالی یا سرخ چیز دکھائی دے تو سمجھ لے کہ کام بہتر نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. لیکن یہ دل کو نہیں لگ رہی بات، یہ بات بھی اپنے بھی دل کو نہیں لگ رہی. جس چیز کے اوپر شرح صدر ہو جائے سمجھ لینا اللہ کی طرف سے کر لینا. یہ کالی پیلی سفید وفید یہ نیک فال اور بد فال نکالنے سے تو ہم کو منع کیا گیا ہے. اس میں حضرت نے بھی لکھا ہے کہ یہ محض تخمینی چیز ہے،
یہ محض تخمینی چیز ہے، اندازے سے لوگوں نے کسی نے بول دیا ہوگا۔ ہاں، استخارے کے بعد آدمی اپنے دلی رجحان کو دیکھے، ہاں، کہ جس جانب دل مائل ہو انشاءاللہ اسی میں خیر ہوگی۔ خوابوں پر اصل مدار نہیں ہے، خواب مدار نہیں ہے، صرف انبیاء وہ ہوتے تھے کہ جن کے خواب کی کوئی حیثیت ہوتی تھی۔ خواب میں ابراہیم نے دیکھا بیٹے کو ذبح کرنا تو لے کے چلے گئے، خواب میں یوسف نے دیکھا کہ اللہ مجھے 11 ستارے اور سورج چاند کو میرے سامنے سجدہ کروانا ہے، تو وہ واقعتاً ہوا ان کے ساتھ۔ نبیوں کے خواب ایسے ہوتے ہیں جس پر احکامات وارد ہوتے ہیں، ہمارے خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، تو استخارہ کرنے کے بعد 2 کاموں میں سے جس کام کی طرف زیادہ دماغ جا رہا بس سمجھ لینا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس پر جو ہے تو جم جانا، اس پر کیا کرنا، ہاں جم جانا، بعد میں پھر تذبذب کے شکار نہیں رہنا، بعد میں بس اللہ اسی میں خیر فرما دے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔